اردو ڈائجسٹ اور ناول پڑھنے والے تمام بک ریڈرز کو میرا سلام۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایران میں ایک لڑکا تھا۔ اس کی بچپن کی ایک پاکستانی نژاد دوست تھی۔ وہ اپنی دوست سے بہت پیار کرتا تھا۔ بچپن سے وہ ساتھ تھے، عمر کا ایک بڑا حصہ ایک ساتھ گزار چکے تھے اور دونوں کو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت بھی تھی۔ وہ ایک اچھا آرٹسٹ بھی تھا۔ اس لڑکے نے اس لڑکی کی کافی ساری تصویریں بنا کر اس لڑکی کو گفٹ کی تھیں۔ ایک کمپنی میں ایک آپریٹر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور لڑکی کافی امیر خاندان کی تھی۔ اس کا مستقبل کچھ زیادہ روشن نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک امید کے ساتھ وہ دونوں ساتھ بہت خوش تھے۔ ایک دن اس کی دوست نے کہا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ واپس پاکستان جا رہی ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ساتھ میں ان دونوں کا کوئی خاص مستقبل نہیں دیکھ رہی، تو اب سے ان دونوں کے راستے الگ الگ ہیں۔ یہ خبر اس پر قہر بن کر ٹوٹی۔ اس لڑکے کا دل ٹوٹ گیا۔ ابھی وہ صدمے میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے کہ اسے معلوم ہوا وہ اسے چھوڑ کر پاکستان جا چکی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا، کچھ عرصہ تو صدمے میں رہا۔ آخر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے دن رات محنت شروع کر دی۔ پہلے اس نے پاکستان جانے کی ٹھانی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے نہ جا سکا۔ اس نے اپنا دماغ اور طاقت کچھ بننے میں صرف کر کے آرمی جوائن کر لی، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا اور کچھ وجوہات کی وجہ سے اسے آرمی سے نکال دیا گیا۔ اس کی ساری ہمت ٹوٹ چکی تھی اور وہ زندگی سے مایوس ہو گیا۔ نا امید اور مایوسی میں کوکین جیسی لت کو منہ لگا لیا، لیکن خدا کو ابھی کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی دوران اس کا بچپن کا ایک دوست انگلینڈ سے پڑھائی مکمل کر کے واپس آیا تو جیسے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا، اور آخر کار اس نے اسے ڈھونڈ لیا۔ اس سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی اور اس نے اس کا مکمل علاج کروایا اور وہ پھر سے جسمانی طور پر زندگی کی طرف لوٹ آیا، لیکن دل اور دماغ اب تک سارا کی تلاش میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح ڈھونڈ لے گا، لیکن اب تک کی سب کوششیں بیکار گئیں۔ آخر اس نے پاکستان آنے اور اسے ڈھونڈنے کی آخری کوشش کی۔ اسے امید تھی کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور پاکستان جا پہنچا۔ تمام ممکنہ کوشش کی جو کہ وہ کر سکتا تھا۔ 1 سال سے زیادہ تمام کوششوں کے باوجود، ہر اس جگہ خاک چھاننے کے بعد بھی جہاں جہاں کا ذکر وہ کیا کرتی تھی، اسے سارا کی کوئی خبر نہ ملی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر واپس ایران لوٹ گیا۔ واپس جا کر اس نے اپنے دوست کی مدد سے اپنی کمپنی کھول لی۔ محنت کی اور محنت کا پھل بھی ملا۔ آپ اس وقت تک نہیں ہارتے جب تک آپ خود کوشش نہ چھوڑ دیں اور خود ہار تسلیم نہ کر لیں۔ اس لڑکے نے بھی ہار نہ مانی اور پھر اس نے وہ حاصل کر لیا جو وہ چاہتا تھا۔ اسے کامیابیاں بھی ملی، لیکن دل اب تک کہیں اور ہی تھا۔ وہ اپنی ہر کامیابی کا جشن اس کے ساتھ منانا چاہتا تھا۔ اس دوران بھی اس نے اسے ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اب تک بس ایک امید ہی تھی کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ لیکن ہر پل اسے اس کی یاد، اس کے ساتھ گزارا ہوا ہر پل اسے اذیت دیتا تھا۔ زندگی جیسے عذاب بن گئی تھی۔ راتوں کو اکیلے رونا اس کا معمول بن گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ لوگوں کے سامنے روز ہمت باندھتا، مسکرا لیتا، لیکن کم ہی کوئی جان پاتا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے غم، آنسو اور اذیت چھپی ہوئی ہے۔ وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن وہ کسی کام سے کچھ دن ہمدان شہر گیا ہوا تھا۔ ایک دن وہاں تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا اپنی کار میں کہیں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اور عورت ایک چھتری میں کہیں جا رہے ہیں۔ چھتری ہونے کے باوجود وہ بھیگ چکے تھے۔ اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اسے یہ جاننے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ وہ اس کی دوست کے والدین تھے۔ اس نے جان بوجھ کر کار کی سپیڈ بلکی کر دی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ اسے اس کی اس شاندار گاڑی میں دیکھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں پتہ چلے کہ وہ اب ویسا ہی غریب نہیں رہا۔ اب اس کی اپنی کمپنی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن پھر جو اس نے دیکھا، اس منظر نے اسے کچھ حیران کر دیا۔
وہ لوگ ایک قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ وہ لڑکا اپنی گاڑی سے اترا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قبر پر اس کی دوست کا نام لکھا ہے اور اس کے والدین کے ہاتھ میں اس کی دوست کی تصویریں تھیں۔ اس کے لیے تو دنیا جیسے رک ہی گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویریں جو کہ اس نے اس کو بنا کر دی تھیں اس قبر کے برابر میں رکھی ہیں۔ اس کے والد نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو صدمے میں اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، پھر پاگلوں کی طرح دھاڑے مار مار رونے لگا۔ اس لڑکے نے روتے روتے پوچھا کہ یہ سب کب ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان کبھی نہیں گئی تھی، اسے کینسر ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ تم کچھ بن سکتے ہو، اس لیے وہ تمہارے راستے میں دیوار بننا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کبھی کبھی اگر کوئی آپ کو ویسے پیار نہیں کرتا جیسے آپ چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد یہ تصویریں اس کی قبر کے برابر میں رکھ دیں، کیونکہ اگر کسی دن قسمت تمہیں یہاں لے آئی تو تم اس کے سچے پیار کو سمجھ جاؤ گے۔ اس کی محبت جسے وہ در بدر ڈھونڈتا رہا، وہ 3 سال پہلے ہی مٹی میں مدفن ہو کر اپنی محبت کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ آج اس نے اپنی محبت کو ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ اس کے بعد وہاں صرف تیز بارش، قبر، وہ اس کی خاموشی، محبت اور سسکیاں تھیں۔ جیسے جیسے رونے کی آواز اونچی ہوتی، بارش تیز ہو جاتی۔ شاید بارش کو کسی بات کا احساس تھا۔ کسی کو یاد کرنے کا دردناک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے برابر میں بیٹھ جاؤ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نہ آپ اس کو پا سکتے ہو اور نہ ہی اسے کبھی دیکھ سکتے ہو۔ زندگی میں انہیں وقت دیں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن آپ جاگیں تو اس انسان کو ہی کھو دیں جو آپ کے لیے بہت اہم تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔